السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد یوسف ہے اور میں ایز اے کنسلٹنٹ نیورو سرجن برین سرجری ہاسپٹل میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہیلتھ پوائنٹ کے فورم سے ہے بچوں کے جو سر کا سائز پیدائشی طور پہ بڑا ہو جاتا ہے اور یا پھر وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے اور مریض جو ہے اس کی ہیڈ کی پروپورشن اس کی باڈی کی پروپورشن سے بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کی علامات کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک تو سر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا مریض کی آنکھیں جو ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے جو پتلے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے، کیونکہ یہ دماغ کے اندر پانی کا جو CSF کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں دماغ کے اندر وہ بن رہا ہوتا ہے اور پھر وہ مختلف چینل سے گزر کے نیچے اسپائن میں آ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے پھر آگے وہ دوبارہ پھر ری ابزارب ہو رہا ہوتا ہے یا جذب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو روزانہ آپ کے نارمل ہیومن برین میں تقریباً 500 ml CSF کی سرکولیشن جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چینلز ہیں جس میں دماغ کا پانی موو کر رہا ہوتا ہے، اس میں کہیں پہ بھی کوئی تنگی آ جائے یا اس میں بلاکیج آ جائے اور یا پھر کوئی ہیڈ انجری کی وجہ سے، گردن توڑ بخار کی وجہ سے یا کسی برین ٹیومر کی وجہ سے اگر پانی کے اس سسٹم کا رستہ بند ہو جائے تو اس صورت میں پھر سر کا سائز چھوٹے بچوں میں جن کی ابھی اسکل فیوز نہیں ہوئی ہوتی اس میں پھر ان کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس کا ارلی جو بھی انویسٹیگیشن ہے، CT اسکین، MRI، یہ جب ہو جائے تو پھر اس کے اب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو ٹریٹمنٹ میں ہائیڈروسیفلس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ہمارے پاس مختلف آپشنز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آپشن ہوتی ہے جسے ہم وینٹریکولو پیریٹونیل شنٹ کہتے ہیں۔ اس میں ایک ٹیوب دماغ کے پانی کی اس تھیلی کے اندر جاتی ہے جو کہ اسکن کے نیچے سے ہوتے ہوئے آپ کے پیٹ کے اندر مریض کے وہ آ جاتی ہے۔ جتنا ایکسٹرا CSF اوپر برین میں بن رہا ہوتا ہے وہی ایک خاص پریشر پہ ڈرین ہو کے نیچے پیٹ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو پیریٹونیم ہوتی ہے، پیٹ کی ایک جھلی، اس میں ابزارپشن کی بڑی اچھی کیپیسٹی ہوتی ہے، تو ایکسٹرا پانی وہ ساتھ ساتھ ابزارب بھی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سسٹم پھر پوری زندگی جو ہے مریض کے جسم میں رہتا ہے۔ تو اس میں دوسری جو جدید آپشن ہے وہ کیمرے کے ذریعے یعنی اینڈوسکوپ کے ذریعے ہم کچھ ایسی میمبرینز ہوتی ہیں جن کو اگر ہم بیچ میں ان کے ہول کر دیں تو وہ جو بلاکیج والا پوائنٹ ہے اس کو ہم بائی پاس کر سکتے ہیں، جسے ہم تھرڈ وینٹریکولوسٹومی کہتے ہیں، اینڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکولوسٹومی۔ تو کچھ ایسے خاص کیسز میں اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں اس آپریشن کے۔ تو کوئی ایسی صورت اگر آپ کو نظر آئے، کوئی آس پاس آپ کے مریض آپ کو نظر آئے یا پھر کوئی اس طرح کی کنڈیشن سے مبتلا ہو تو اس کو فوراً جو ہے وہ نیورولوجسٹ یا پھر نیورو سرجن کے پاس اس کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔